بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MUR آفیشیل چینل دیکھنے والے تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے بارش کے پانی کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ، اس کی وضاحت اور اس پانی کی اہمیت کو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ دیگر وظائف، مسائل، اسلامی واقعات، درس قرآن اور درس حدیث سے متعلق ویڈیوز اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل MUR آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اب آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو بارش کا پانی، دنیا میں جتنے بھی پانی موجود ہیں ان تمام پانیوں میں سے سب سے افضل ترین پانی آب زمزم ہے۔ اب آب زمزم کے بعد علماء نے فرمایا کہ بارش کا پانی جو ڈائریکٹلی آسمان سے نازل ہوتا ہے، یہ پانی آب زمزم کے بعد سب سے افضل ترین پانی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس پانی کو پاک بھی فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، فرمایا آسمان سے جو ہم نے پانی نازل کیا ہے یہ پاک ہے۔ اسی طرح سورہ قاف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق اس پانی کے اندر برکتیں ہیں، اس پانی کے اندر شفا ہے، یہ شفا کا ذریعہ ہے۔ بہت سی بیماریوں میں علماء نے، حکماء نے اس پانی کے ذریعے شفا یابی کا ذکر کیا ہے اور کئی بیماریوں کو گنوایا ہے۔ کینسر، ہیپیٹائٹس، جوڑوں کا درد، بیماری، لا علاج بیماری، کھانسی، نزلہ، ان تمام کے حوالے سے بارش کے پانی کے ذریعے علاج کو متعارف کروایا گیا ہے۔ اور اسی حوالے سے بعض حضرات ایک حدیث مبارکہ یا حدیث مبارکہ کا نام لے کر ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور بارش کے پانی کے اوپر اتنی مرتبہ فلاں سورت اور آیت پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ جو پیے گا وہ ہر بیماری سے محفوظ رہے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ پورے ذخیرہ احادیث میں ایسی کوئی حدیث مبارکہ بھی موجود نہیں ہے۔ آپ کھنگال لیں، تلاش کر لیں، کسی بھی ذخیرہ حدیث میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ایسی کوئی بات نہیں ملتی تو نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ بات کی نسبت کرنا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف جھوٹ بات کی نسبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ لیکن یہ بات اگر احادیث مبارکہ کا نام لیے بغیر یا حضور علیہ السلام کی طرف نسبت کیے بغیر ذکر کی جائے تو سب سے پہلی چیز تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ بارش کے پانی میں شفا ہے، بارش کا پانی مبارک ہے، بارش کا پانی برکت والا ہے۔ تو اسی طرح بارش کا پانی پیا جا سکتا ہے بیماریوں کے لیے شفا یابی کے طور پر، کیونکہ قرآن مجید نے اسے برکت والا قرار دیا۔ تو لہٰذا بارش کا پانی جو ڈائریکٹ آسمان سے نازل ہو رہا ہو، احتیاط یہ رکھیں کہ کسی چھت کے ذریعے سے، کسی پرنالے کے ذریعے سے وہ نہ نازل ہو رہا ہو، کیونکہ چھت اور پرنالے سے جو بارش کا پانی آ رہا ہوگا ممکن ہے کہ اس میں ناپاکی کے کچھ اثرات ہوں، کچھ ذرات ہوں۔ لہٰذا صاف شفاف پانی بارش کا ڈائریکٹ جو آسمان سے نازل ہوتا
ہے وہ ہو اسے چھان کر محفوظ رکھ لیا جائے۔ اس پر کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ پھر بھی برکت والا ہے، لیکن پڑھنا چاہیں تو قرآنی آیات کو پڑھا جا سکتا ہے، اور وہ روایت جو ذکر کی جاتی ہے اس روایت میں جو آیات ذکر کی گئی ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور اسی عمل کو میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ اس کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہ کریں، کیونکہ اس کی نسبت اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی ہو اور وہ جھوٹ بات کی نسبت ہو جائے۔ اور اس روایت میں یا اس جگہ جو عمل ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بارش کے پانی پر سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص اور معوذتین کہا جاتا ہے، سورۃ الفلق اور یہ صورتیں جو ہیں یہ 70 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ 70 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد آیت الکرسی 70 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد 70 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق 70 مرتبہ، پھر اس کے بعد سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس 70 مرتبہ پڑھیں، اور اس کو پڑھ کر اس پانی پر دم کریں، اور اس پانی کو گھر کے تمام افراد جو بیمار ہوں یا بیمار نہ ہو وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یقین اعتماد اللہ رب العزت کی ذات پر کہ جو عمل ہم نے یہ پڑھا ہے یہ حدیث مبارکہ کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس عمل کے اندر کوئی خلاف شرع، کوئی خلاف جو ہے اسلام عمل نہیں دہرایا گیا، بلکہ قرآنی آیات کو ہی دہرایا گیا ہے، اور قرآنی آیات اور قرآنی صورتیں بھی وشفاء لما فی الصدور شفا ہیں، اور بارش کا پانی بھی شفا ہے، لہذا بارش کے پانی پر یہ آیات اور یہ صورتیں پڑھ کر بھی دم کی جا سکتی ہیں، یہ اسی طریقے سے کوئی بھی آیات اور کوئی بھی صورتیں وغیرہ پڑھ کر دم کر کے اسے بیماروں کو پلایا جا سکتا ہے، اور یہ شفا کا ذریعہ ہے، اور شفا کا ذریعہ محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے اسے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں قرآن مجید سے اور دیگر جو احادیث مبارکہ ہیں ان کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیگر وظائف، مسائل، اسلامی واقعات، درس قرآن اور درس حدیث سے متعلق ویڈیوز اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل MUR آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔